علیکم، میں امداد سمرو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اگر کوئی ڈیل کرنے کی بات کرے تو ان سے پوچھیں کہ کون ڈیل کر رہا ہے۔ ہم نے یقین کر لیا اور مسلم لیگ نون نے تو کہہ دیا شکریہ جنرل صاحب۔ ڈیل کی بات پر یقین کہ ڈیل نہیں ہو رہی، مگر حالات کیوں بدل رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے گرد گھیرا کیوں تنگ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے ڈیل تو کوئی نہیں کر رہا۔ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ڈیل کر رہا ہے؟ ڈیل کی باتیں، ڈیل کی کیا ساریاں یا اس طرح کی افواہیں پھیلانے والوں سے پوچھا جائے کہ کون ڈیل کر رہا ہے، یہ بات ٹھیک، سوال اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب کیوں اسی طرح گھیرے میں آ رہے ہیں جس طرح 2017 میں 2016 میں نواز شریف صاحب گھیرے میں آ رہے تھے؟ ویسے تو نواز شریف صاحب کا گھیراؤ تو 2014 سے شروع ہو گیا تھا۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جی ڈیل نہیں ہو رہی۔ اب ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ڈیل ہو بھی رہی ہوتی ہے، ظاہر ہم تو یقین کر رہے ہیں جنرل صاحب کی بات پہ، انہوں نے کہہ دیا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، لیکن اگر اس طرح کی کوئی ڈیل ہو بھی رہی ہوتی ہے تو اس پر کوئی مانتا تو نہیں ہے، کوئی کہتا تو نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کیوں مانے گی کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے؟ یا پھر سامنے والا جو کون ہے وہ کون سامنے کیوں آئے گا جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کون ہے؟ آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بتائے آصف زرداری صاحب کہ کون ان سے فارمولہ مانگ رہا ہے، تو وہ کون جو ہے وہ بھی سامنے نہیں آئے گا ظاہر ہے۔ اور مسلم لیگ نون ہو یا کوئی بھی جماعت ہو جو ڈیل جس کے متعلق ڈیل کی باتیں ہوں تو وہ خود سے یہ کیوں کہیں گے کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں؟ ایاز صادق، خواجہ آصف صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹس، ان کی باتیں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال اب بات یہ ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد احسن اقبال صاحب نے کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب سے ان کی ملاقات۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کون؟ نفیس لوگ، عمران خان صاحب کے اتحادی، ہر صورت حکومت کے ساتھ رہنے والے، وہ مجبور، میں ان کو کیا کہتا تھا کہ مجبور اتحادی، جبرن اتحادی، جن کو جبرن اتحاد میں شامل کیا گیا، مسلم لیگ قائد اعظم ہو یا ایم کیو ایم ہو یا پھر بی اے پی والے۔ خیر بی اے پی والے تو جبرن کیا، وہ تو مینوفیکچرڈ ہیں، وہ تو بنائے گئے ہیں نا، کہ اچانک پتہ چلا کہ پارٹی بن گئی ہے اور پھر انہوں نے وہاں پر گلگت بلتستان میں بھی، اور نہیں وہ خیبر پختونخوا میں جو سابقہ فاٹا کے جو مرج کے بعد انتخابات ہوئے تھے تو اس میں بھی وہاں پر انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے انتخابات جو انہوں نے لیے حصہ لیا خیبر پختونخوا میں، تو وہ تو بنائی گئی تھی، ایک مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو لیکن یہ ہیں جبری اتحادی جو جبرن اتحاد میں بٹھائے گئے، مسلم لیگ قائد اعظم اور ایم کیو ایم۔ ان سے جب آپ بات کریں گے، گپ شپ کریں گے، کیا ہوتا ہے وہ کونے خدروں میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے رازداری میں بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی ان کی مجبوریاں کیا ہیں۔ تو وہ والی متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر چلے گئے احسن اقبال بھائی، احسن اقبال، مسلم لیگ نون، اپوزیشن، عمران خان کی بدترین مخالف، بلکہ ذاتی دشمنی کی حد تک مخالف ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے۔ سیاست میں ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی، لیکن جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان جتنی مخالفت چل رہی ہے وہ ذاتی دشمنی سے آگے نکل گئی ہوئی ہے۔ تو ذاتی دشمن عمران خان صاحب کے جو ہیں ان کے ساتھ وہ جا کر ملاقات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نفیس اتحادی کے ساتھ، اور پھر نفیس اتحادی ملاقات ہی نہیں کرتے، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہاں جی منی بجٹ پر ہمیں تحفظات تھے، ہم نے تحفظات اپنے رکھ دیے ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے اپنی سیاست کو پس پشت ڈال کر، ہم فیصلہ کریں گے قوم اور عوام کے مفاد میں، اور کیونکہ مہنگائی ہو رہی ہے، لوگ تنگ آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، وہاں پر ملاقات کے وقت ہی ان سے سوال ہوا احسن اقبال صاحب سے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ غلط کہہ رہے ہیں، جی ہماری ڈیل ہو رہی ہے۔ وہ ان کے لیے تو بڑا، مطلب مسلم لیگ نون کے لیے تو ایک بہت ان کو ذرا ریلیف فیل ہوا ہوگا کہ یار یہ جو ہم بدنام ہو رہے تھے یا ہماری طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی کہ اچھا اس دن کے لیے پی ڈی ایم کو توڑا تھا، تو وہ ذرا اپنا فیس سیونگ کے لیے کچھ بات ظاہر آگے بڑھیں گے۔ تو انہوں نے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور ہمارا میڈیا ہماری بات نہیں مانتا تھا۔ تو شکریہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ بات کر دی ہے، ہماری باتوں پر میڈیا یقین نہیں کرتا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، یقین والی بات اب بھی نہیں ہے، مطلب کون کا تو سوال موجود ہے نا۔ ڈیل نہیں ہو رہی، ہم نہیں کر رہے، اپنی جگہ وہ بات ٹھیک ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ترجمانی کی ہے افواج پاکستان کی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیل نہیں کر رہے، بات بالکل ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن کون کا سوال تو موجود ہے نا، وہ کون ہے؟
تو وہ کون کہیں نہ کہیں تو ہے. اور پاکستان میں وہ ایک بڑا سا کون ہوتا ہے, وہ پاپ کارن والا نہیں, وہ بڑا سا کون پیچھے کون, وہ کون تھا وہ کون تھی والا اس طرح کی فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں. تو وہ کون کا سوال تو اپنی جگہ موجود ہے. تو وہ احسن اقبال صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو کون آفر کر رہا ہے وزیر اعظم کا, یہ بھی ذرا بتایا جائے. اب وہ جو سوال پہلے دفاعی تجزیہ کا دفاعی کیا ہوتا ہے ذرائع کر رہے تھے, وہ سوال DGI/SPR نے کیا. اب وہی سوال احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی بتایا جائے کہ شہباز شریف کو کون وزیر اعظم بننے کی پیشکش کر رہا ہے. بھئی شہباز شریف صاحب کے متعلق تو شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن میں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا. مریم نواز صاحبہ خود کہہ چکی ہوئی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ اتنے وفادار ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے کی پیشکش ٹھکرا دی. اب یہ کون والا جو ہے نا احسن اقبال صاحب میرا خیال ہے نقل کر رہے تھے کہ جی یہ کون ہے جو پیشکش کر رہا ہے, تو وہ کون والی باتیں تو بہرحال چل چکی پتہ. اب سوال اصل جو حالات ہیں پاکستان کے ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. حالات کیا ہیں؟ 3 سال پاکستان میں جو پچھلا جو ٹرینڈ چل رہا ہے 2008, ویسے تو پہلے یہی تھا نا, 18-19 ماہ کے بعد بی بی شہید کی پہلی حکومت جو تھی 18 ماہ کے بعد ختم کر دی گئی. نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت جو تھی وہ بھی اتنے ہی عرصے میں اڑا دی گئی تھی. اس کے بعد وہ بحال ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. پھر صدر اسحاق بھی گئے, وہ کاکڑ فارمولہ تھا میرا خیال ہے, صدر اسحاق بھی گئے, نواز شریف صاحب بھی ریزائن کر گئے. اس کے بعد بی بی شہید کی دوسری حکومت وہ میرا خیال ہے 2.5-3 سال میں وہ ختم کر دی گئی. پھر نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت 99 میں آتی ہے, 97 میں آتی ہے, 99 میں وہ بھی 2 سال. تو اس کے بعد 2000 مشرف کا مارشاء اللہ, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی 2008 کی حکومت, وہ حکومت بس اپنے اس میں تھی کہ دھرنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنا چل پڑتے ہیں اپنے ریاست بچاؤ, ریاست نہیں سیاست بچاؤ, طاہر القادری صاحب. 3 سال کے بعد وہ حکومت گھیرے میں آنا شروع ہوتی ہے. پھر افتخار چودھری کی عدالت تو پہلے سے پڑی ہوئی تھی لیکن وہ عدالت بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. پھر وزیر اعظم پر توہین عدالت کے کیسز اور یہ وہ, یعنی حکومت کو پھر کام نہیں کرنے دیا جاتا. وہی سیم صورتحال نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی کہ 3 سال کے بعد مطلب نواز شریف کو تو خیر پہلے سال ہی وہ عمران خان صاحب کو دھرنا دے کر بھیج دیا گیا تھا نا, دھرنا پراپر دھرنا تھالی میں سجا کر پلیٹ میں سجا کر خان صاحب کو اسلام آباد میں جا کر بٹھا دیا گیا تھا کہ آپ دھرنا دے دو. 126 دن کا دھرنا, تاریخی. مختصر بات, تو وہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو دھرنا ہوا وہ ناکام ہوا, لیکن اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کا جو صحیح گھیراؤ ہوتا ہے وہ ان کی حکومت کے 3 سال کے دوران کے بعد ہوتا ہے. پھر نواز شریف صاحب کو بھی اپنے حکومت کے 4تھے سال چلتا کیا جاتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد, یعنی حکومت ان کی مدت تھوڑی سی رہتی ہے تو وہ 2017 میں وہ بھی فارغ کر دیے جاتے ہیں جس طرح گیلانی صاحب فارغ کر دیے گئے. بلکہ جو راستہ عدلیہ کو نواز شریف صاحب نے گیلانی صاحب کو فارغ کرنے کے لیے دکھایا تھا, عدلیہ نے اسی راستے پر نواز شریف صاحب کا شکار کیا. ثاقب نثار صاحب نے آج نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, وہ جو ہے اپنا اس کا فورن فنڈنگ کیس کے معاملے پر عمران خان صاحب کو نواز شریف, وہ ٹویٹ پر میں آگے آتا ہوں, نواز شریف صاحب اس پر ان کو اپنا ڈس آنیسٹ اور ڈس آنریبل, اب ڈس آنریبل کی ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ بغیرت آ رہا ہے, ثاقب نثار صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال بے وقار ناقابل احترام جس طرح ہوتا ہے, ڈس آنریبل میں ناقابل احترام, لیکن وہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا اس میں ڈکشنری میں یا گوگل میں جا کے کرے تو وہ ذرا تھوڑا سا آگے ایک قدم آگے کا ترجمہ کر دیتا ہوتا ہے, تو اس میں تو کچھ اور آ رہا ہے, لیکن بہرحال ناقابل احترام جو ہوتا ہے, قابل احترام ہوتا ہے ایک ناقابل احترام. تو وہ ان کا ٹویٹ پر میں بعد میں آتا ہوں, لیکن حالات کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو حالات نواز شریف کے لیے پاناما کے بعد پیدا ہوئے تھے وہی حالات عمران خان صاحب کے لیے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں, اور وہ ہے فارن فنڈنگ کیس میں. اب فارن فنڈنگ کیس کو مسلم لیگ نون نے اپنا کیا نام ہے عمران خان صاحب لے رہے ہیں ایزی, جس طرح نواز شریف صاحب نے ایزی لیا. میں نے کل بھی جب فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ, بلکہ آج صبح والی ویڈیو میں نے گزارش کی تھی کہ فارن فنڈنگ کیس پر عمران خان صاحب اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب نے جو تھا پاناما والا معاملہ تھا ان کو راستہ دکھایا گیا تھا کہ یار پارلیمنٹ میں لے آؤ, معاملہ عدلیہ میں مت جاؤ, لیکن میاں صاحب نے کہا تھا نہیں جی ثاقب نثار میرا اپنا ہے, اپنے آ گئے ہیں جی, اپنے بھائی ہیں ثاقب نثار صاحب, میں نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے, لہٰذا وہ چیف جسٹس ہیں, وہ آگے عدلیہ اپنی ہے, سارا کچھ اپنا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو نکل جائیں گے. اور وہ بجائے پارلیمنٹ میں آنے کے جو ان کا گھر تھا اپنے قلعے میں رہ کر اگر آپ لڑائی کرو گے تو آپ مضبوط ہوگے. پیپلز پارٹی کہتی رہی میاں صاحب کو کہ یہ آپ معاملہ پارلیمانی کمیشن میں لے آؤ, پریس کانفرنس ہوئی, میاں صاحب نہیں مانے تھے, میاں صاحب نے کہا نہیں عدالتی کمیشن بن گیا تھا, اور عدالتی کمیشن کے بعد جو رگڑا لگا میاں نواز شریف صاحب کو, اسی طرح عمران خان صاحب اس معاملے کو لے رہے ہیں ایزی, جس طرح مسلم لیگ نون نے لیا تھا. اب خان صاحب
اصل مدعے پہ اپنا اصل دفاع دینے کے بجائے، ادھر تیاری کرنے کے بجائے بالکل اسی طرح اس معاملے پر پریس کانفرنسز کے ذریعے لڑائی کر رہے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا نواز شریف صاحب نے؟ روزانہ 3-4 پریس کانفرنس ہوتی تھی، طلال چودھری کرتے تھے، دانیال عزیز کرتے تھے، مریم اورنگزیب کرتی تھی، پھر کبھی کبھار کوئی اور لیڈر آ کر، نہال ہاشمی صاحب جیسے آ کر جاتے تھے پریس کانفرنس، اور کچھ اور لیڈر، پھر خواجہ سعد رفیق جیسے وزراء کہتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، چباؤ گے تو دانت ٹوٹ جائیں گے، پھر ان کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ جی چنے لائے ہو ساتھ؟ ثاقب نثار صاحب نے جس پر خواجہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں یہاں بےعزت کرنے کے لیے بلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کھڑے ہو جاؤ، آپ کو کس نے کہا بیٹھ جاؤ؟ بےعزت کی تھی، لٹرلی جس طرح بےعزتی کی جاتی ہے اس طرح وہ بےعزتی کیا کرتے تھے وزراء کی اور سیاسی لوگوں کی، عدالتوں میں بلا کر ثاقب نثار صاحب۔ تو عمران خان صاحب اسی طرح ایزی لے رہے ہیں معاملے کو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اب کیا ہے، عمران خان صاحب پہلے تو 7 سال التوا لیتے رہے فارن فنڈنگ کیس میں، اب کیا کر رہے ہیں جی؟ فواد چوہدری صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ جی باقی جماعتوں کو بھی ساتھ اپنا لیا جائے، ان کے جو فنڈنگ ہے وہ بھی، ان کے اکاؤنٹس کو بھی سامنے لایا جائے، وہ کہاں سے فنڈنگ لاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح فاروق حبیب صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، شہباز گل اور باقی جو بھی حکومتی وزیر مشیر ہیں وہ لائن میں لگ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ بالکل پیچھے چلے جائے، پاناما کے بعد جس طرح معاملات چل رہے ہوتے تھے، جس طرح مسلم لیگ نون کے دوست آ کر میڈیا پر روزانہ گھنٹوں پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، اسی طرح گھنٹوں پریس کانفرنس ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی، اور پیچھے عمران خان صاحب مکمل طور پر گھیرے میں آتے جا رہے ہیں۔ حالات کے پیچھے کون ہے یہ سوال ہے۔ ہم جن سے سوال کر رہے ہیں وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جی کون؟ تو اصل چیز جو ہے وہ کون والا جو ہے وہ جواب تو تاریخ میں ہمیں کبھی نہیں ملا، نہ ملے گا کہ وہ کون تھا۔ بعد میں پتہ چل جاتا ہوتا ہے لیکن جواب کہیں سے نہیں آتا۔ ہمیں پتہ مطلب حالات بتا دیتے ہیں کہ کون تھا پیچھے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کبھی کہ پاشا صاحب پیچھے تھے، پتہ چلتا ہے کہ ظہیر الاسلام تھے، پھر پتہ چلتا ہے کہ حمید گل صاحب تھے، اس طرح کے نام آ جاتے ہوتے سامنے، کون تھا پیچھے۔ اب اس بار بھی کوئی نہ کوئی تو کون ہوگا نا، تو وہ ممکن ہے کسی اور جگہ سے ہو، اس بار اس ادارے سے نہ ہو، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی ہم نہیں کر رہے ڈیل۔ تو اب بات جو ہے ہو رہی تھی فارن فنڈنگ کیس کی، جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھر چکے ہوئے ہیں اور ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ وہ اپنے جو اجلاس ہے ان کے کابینہ کے اجلاس، اس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی مارچ میں خوشخبریاں ہوں گی، مارچ کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ مارچ کے بعد کیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے لیے عمران خان صاحب اشارے کر چکے ہیں کہ جی اگر میرے خلاف کچھ ہوا تو میں یہ کر دوں گا۔ انہوں نے 1-2 بار کہا ہے نا کہ آرمی چیف صاحب کو میں پھر ہٹا دوں گا، نیا آرمی چیف لگا دوں گا۔ وہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، اگر اختیار تو ہے لیکن اختیار نواز شریف صاحب کا بھی تھا، اگر کر سکتے ہوں گے تو کر لیں گے۔ اور دوسرا عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا، جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایزی لے رہے ہیں نا، ایزی، خان صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جس طرح الیکشن کمیشن نا ہمارے مالی معاملات جو ہیں وہ جس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس میں اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اسی طرح اگر دیگر کا بھی یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے معاملات بھی دیکھیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا معاملہ، تو اس سے مالی ایشوز جو ہے وہ بہتر رہیں گے۔ تو اس پر نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، بلاول بھٹو زرداری نے، شہباز شریف صاحب نے، سب نے اس پر عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ان کو کہا ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی رپورٹ نہ صرف پارٹی کرپشن کے حوالے سے گھناؤنا جرم ہے بلکہ اس سے منافقت کا پردہ بھی چاک ہوا ہے۔ اس طرح عمران خان کا ٹیکس ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ اقتدار کے بعد ان کی آمدن میں 50% سے زائد اضافہ ہوا، پاکستان غریب تر ہو گیا مگر عمران خان امیر ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی فائنلی وہ جو بندہ اپنے آپ کو مسٹر کلین کہتا تھا نا، وہ ایکسپوز ہو گیا، وہ بے نقاب ہو گیا ہے، وہ ڈس آنیسٹ چور ہے پولیٹیکلی، اور اس کو جس وہ ناقابل احترام شخصیت نے جو صادق اور امین قرار دیا تھا، مجھے نکالنے کے لیے وہ جو انجینئرنگ کی گئی تھی، اب ان کے خلاف ایک خدائی انصاف سامنے آ گیا ہے اور باقی اب قانونی کارروائی ہونا باقی ہے، باقی ہو چکا ہوا ہے یعنی انصاف۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی اچھا تو پھر 7 سال سے دھونس اور طاقت کے ذریعے کیس چلنے کیوں نہیں دیا؟ مطلب وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو خیر مقدم کرتے ہیں۔ بھائی خیر مقدم کرتے ہیں تو پھر چلنے دیتے کیس، ظاہر ہے پھر تو آگے کہتے جناب یہ ہے جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا۔ اب وہ عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں یہ ہیں وہ وسائل، وہ کہہ رہے ہیں ہم خیر مقدم کرتے ہیں، تو کہتی 7 سال چلنے کیوں نہیں دیا، کیوں اتنے سال فرار اختیار کرتے رہے اور پھر منتیں کرتے رہے کہ رپورٹ ریلیز نہ کی جائے؟ پاگل سمجھ رکھا ہے لوگوں کو کہ جو بولو گے لوگ مان جائیں گے۔ تیاری رکھنا، حساب کتاب کا وقت آن پہنچا ہے انشاءاللہ۔ ابھی تو صرف رپورٹ سامنے آئی ہے اور آپ کے پول کھل گئے ہیں۔ سوچو جب جواب دینا پڑا کہ کس کس سے پیسے وصول کہاں وصول کیے، کہاں خرچے،
ملازموں کے اکاؤنٹس کے ذریعے ہیر پھیر کیا اور واردات انجام دی، آپ نہ صرف چوری اور فراڈ کے مرتکب ہوئے بلکہ صادق اور امین جیسے الفاظ کی توہین کے مجرم بھی ہیں۔ تو اب یہ ہے وہ گھیراؤ جو نواز شریف صاحب کی طرح عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے، اور جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ ہیں میرے وہ ذرائع جس سے میں نے بنایا اپنا، میرے اثاثے بنے باہر، تو وہ ذرائع تو بعد میں ثابت ہوئے کہ نہیں ہوئے، نون لیگ کہتی ہے ہم نے ثابت کر دیے تھے، اور ظاہر ہے ثابت ان کے اوپر وہ الزام نہیں لگا تھا، اس وجہ سے پھر وہ اقامے کی بنیاد پہ اور وہ نہ جو تنخواہ لی نہیں تھی اس تنخواہ کی بنیاد پہ ان کو نائل کیا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب بھی اسی طرح گھر چکے ہیں۔ اب وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جب خیر مقدم کرتے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اسی طرح ان کے اکاؤنٹ بھی کھنگالے جائیں جس طرح ہمارے کھنگالے جاتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا کہ اگر آپ پکڑے گئے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی پکڑا جائے۔ آپ پکڑے گئے ہیں تو پہلے آپ کا حساب ہوگا، اس کے بعد دوسروں کے بھی کھنگالیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی پہلے مجھے روکو، میرے خلاف کارروائی روکو، پہلے ان کے خلاف کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ طریقہ جو ہے عمران خان صاحب ایزی لینے، میں وہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ایزی لے رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی کون ہے، وہ جس کون کو سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈی ایس پی آر صاحب بھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دفاعی جو ہیں وہ ذرائع بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اب احسن اقبال صاحب بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے، تو وہ کون اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ہوگا۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب اگر ایزی لیں گے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اور نظر آ رہا ہے کہ وہ ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔